جیسا کہ ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم جنرل نالج کے لیے کون سی بک کو یوز کر سکتے ہیں، آج ہم سی ایس ایس کے لیے بتائیں گے آپ کو کہ جو کمپلسری سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز ہے، مطالعہ اسلام یا معرف اسلامی، اس کا ہمارے پاس جو ہے سلیبس کیا ہے، سلیبس آؤٹ لائن کیا ہے، اور اس سلیبس کو تیار کرنے کے لیے سب سے بیسٹ بک کون سی ہے جو کہ سارے سلیبس کو کور کرتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سی ایس ایس میں جو اسلامیات کی مارکنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے، اور ہمیں کیونکہ بینگ اے مسلم ہمیں جو بیسک کانسیپٹس پتہ ہیں ہم صرف وہی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سی ایس ایس کے ایگزام میں جو اسلامیات ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پریپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، بیکاز دے نیڈ سالڈ لائک اس میں آپ کو اتھینٹک جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات کی ترجمہ، اس کے ساتھ ساتھ احادیث، یہ ساری چیزیں لکھنی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اس کی پریپریشن کے لیے بہت زیادہ میٹیریل، ریفرنس میٹیریل کو جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، سرچ کرنا ہے۔ تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں سلیبس بتانے کے بعد آپ کو میں بتاؤں گی کہ ہم کس طرح سے کون سی بک کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے ریفرنس بک، جس میں تقریباً ہمارے سارے ٹاپکس کور ہوں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں ٹاپک میں آپ کو اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعارف اسلام ہے پہلا چیپٹر، جو ٹاپک آپ کو اسائن کیا گیا، اس میں تصور اسلام، انسانی زندگی میں دین کی اہمیت، دین اور مذہب میں فرق، اسلام کے نمایاں پہلو، اسلامی عقائد کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثرات اور اساس دین یعنی کہ دین کی بنیادیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی عبادات کی روحانی، اخلاقی اور سماجی اثرات۔ اور اسی طرح سے ٹوٹل ہمارے پاس 7 ٹاپکس ہیں: سیرت طیبہ کا مطالعہ اور نمونہ عمل، انسانی حقوق اور اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تہذیب و ثقافت۔ اب ان سب میں سب ٹاپکس کافی سارے گیون ہیں جو کہ آپ لوگوں کو کور کرنے پڑیں گے۔ اب اسی طرح سے میں آپ کو نیکسٹ اس کا پورشن دکھاتی ہوں جو کہ سلیبس میں انکلیوڈ ہے: اسلام اور دنیا۔ اس میں جدید دنیا میں اسلام کا مقام، انتہا پسندی کا فروغ۔ اسی طرح سے نیکسٹ ٹاپک جو اسائن کیا گیا سی ایس ایس کے لیے وہ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن اور اسلامی طرز حکومت۔ اب یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ کوسچن زیادہ آتے ہیں بیکاز آپ جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریٹر کے ایگزام دے رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلامی طرز حکمرانی کے مطابق کیا پبلک ایڈمنسٹریشن کے اصول ہیں، اسلامی تصور کیا ہے، قرآنی تعلیمات کیا ہیں، خلفائے راشدین کا کیا ہے، قرآن و سنت اور فقہ کی روشنی میں کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے اندر، اور لاسٹ ٹاپک اسلامی ضابطۂ حیات ہے، یعنی کہ اسلام کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں، سماجی، سیاسی، اقتصادی، عدالتی، انتظامی نظام کیا ہے، اجماع اور اجتہاد کے اصول اور ضوابط کیا ہیں۔ یہ والا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں سے تقریباً ہر سال ایک کوسچن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہم نے آپ کو ایک سلیبس کی آؤٹ لک دکھا دی۔ اب سلیبس جاننے کے بعد میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سی ایس ایس میں ہمارے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں، ہم اسلامک اسٹڈیز کو انگلش میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں ایز ویل ایز اردو میں کر سکتے ہیں۔ آج میں جو آپ کو بک بتانے جا رہی ہوں وہ اردو میڈیم سے ریلیٹڈ ہے، بیکاز مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اردو میں جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز کو اٹیمپٹ کریں، سو اٹ ول بی ایزی فار یو۔ تو آپ کی ایز کو دیکھتے ہوئے میں نے ریفرنس میٹیریل سرچ کیا ہے، اور ایک ایسی بک میں آپ کو ریکمینڈ کرنے جا رہی ہوں جس کے میں آپ کو بک کی آؤٹر کورنگ بھی دکھاؤں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ان تینوں بکس میں، بیکاز ایک ہی رائٹر ہے ہمارے پاس جو کہ جن کا نام ہے پروفیسر خورشید احمد، اور پروفیسر خورشید احمد جو ہے انہوں نے ایک سی ایس ایس کے سلیبس اور پی ایم ایس کے سلیبس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے 3 کتابیں حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم، 3 بکس اسلامی نظریہ حیات کے نام سے انہوں نے جو ہے وہ بکس پبلش کی ہیں۔ تو وہ بکس بہت پرانی ہیں، لیکن اب ان کا لیٹسٹ ورژن میں انہوں نے بکس کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا اور اس کے فونٹ کو بھی بہتر کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا کیونکہ ایکسپیرینس رہ چکا ہے، میں نے اسی بک سے تیاری کی تھی، تو میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ والی بک بیسیکلی اسلامک اسٹڈیز کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ بک کا حصہ سوم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اس کا جو ٹائٹل ہے وہ اسلامی نظریہ حیات ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے اسلامی نظام حیات، تو اس میں آپ کو جو لاسٹ ہم نے 3 ٹاپکس تھے، جو پبلک ایڈمنسٹریشن والا، اجتماع والا، اجتہاد والا، وہ ٹاپکس اس کے اندر بیسیکلی جو ہیں وہ کور کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں جی، یہ اس کا حصہ دوم ہے یہ اسلامی نظریہ حیات ہی، لیکن اس میں دیکھیں اسلامی فلسفہ حیات کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کون کون سے ٹاپکس کور کیے گئے ہیں۔ تو اس میں ٹاپک وائز بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتی ہوں کہ کون کون سے حصے میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں۔ اب میں آپ کو حصہ اول دکھاتی ہوں۔ اس کا حصہ اول اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ وہ مذہب اور دور جدید کا کمپیریزن اس بک میں آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس اس کا میں نے آپ کو اوور ویو دے دیا۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ جو حصہ اول ہے اس میں کون کون سے ٹاپکس کور کیے گئے ہیں۔ تو حصہ اول میں جو ٹاپکس کور کیے گئے ہیں، سب سے پہلا جو باب ہے وہ اسلامی نظریہ حیات کے ابتدائی تعارف سے متعلق ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 2 میں زندگی کے بنیادی مسائل اور ان کے حل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر باب نمبر 3 میں دور حاضر اور مذہب کا کمپیریزن کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مذاہب عالم کا ایک تقابلی مطالعہ اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ پھر دور حاضر کی تہذیبی تصورات اور مذہب کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکشن ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اسلام اور تبدیلی زمانہ، اب یہ سارے ٹاپکس اس حصہ نمبر اول میں جو ہے وہ حصہ اول میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اب یہ جو حصہ دوم ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں کہ اس کے جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا کانٹینٹ ہے اس کا جو اس بک کے اندر گیون ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا CSS کا اور PMS کا آلموسٹ سلیبس اس کے اندر کور ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے جی، حصہ دوم جو کہ آپ کے سامنے سکرین پہ اس کی آؤٹر کورنگ نظر آ رہی ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں پہلا جو چیپٹر ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو اسلام کا تصور زندگی۔ پھر دوسرے چیپٹر میں جو چیز ڈسکس کی گئی ہے وہ ہے اسلامی نظریہ حیات کی بنیادی خصوصیات، اسلام کے بنیادی عقائد، پھر توحید، رسالت، اسوائے حسنہ، عقیدہ آخرت اور اسلامی تصور عبادت اور اسلامی عبادات۔ یہ ساری چیزیں اس حصہ دوم اسلامی فلسفہ حیات میں ڈسکس کی گئی ہیں ڈیٹیل سے۔ تو دیکھیں آپ کے بہت سارے مسائل اس بک کو پڑھنے سے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ CSS کے پیپر کو اچھی طرح سے اٹیمپٹ کر سکیں، بیکاز اس میں کافی زیادہ میٹیریل گیون ہے۔ اب دیکھیے گا میں آپ کو نیکسٹ اس میں تھرڈ پارٹ دکھاتی ہوں۔ اس تھرڈ پارٹ کا نام کیونکہ آپ کو میں زوم کر کے دکھاتی ہوں، اسلامی نظام حیات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس اسلامی نظام حیات میں جو چیزیں گیون ہیں وہ شریعت اسلامی کے ماخذ سب سے پہلے گیون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسلامی نظام اخلاق، اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے، اسلام کا نظریہ تعلیم کیا ہے، اسلام کے معاشی اصول کیا ہیں، اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ سارے ٹاپکس اس بک کے اندر گیون ہیں۔ تو دیکھیں آپ کا میجر سلیبس جو ہے وہ ان 3 بکس جو کہ ایک ہی رائٹر کی لکھی ہوئی ہیں، جن کا نام میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں، سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، پروفیسر خورشید احمد۔ یہ بہت پرانے رائٹر ہیں اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ریفرنس میٹیریل کو کلیکٹ کر کے ان ٹاپکس کے ان کو دلیل کے طور پر یوز کیا ہے۔ تو آپ جو ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے ایسپائرنٹ CSS کے اسلامک اسٹڈیز کی پریپریشن میں انہیں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو میں انہیں یہ بک ریکمینڈ کروں گی کہ یہ بک ریڈ کریں اور اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں اور اپنے ایگزام کی تیاری بالکل شارٹر ٹائم میں آپ کمپلیٹ کریں، بیکاز اب تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے۔ تو پریپریشن کو فاسٹ کرنے کے لیے آپ اس بک کو ریڈ کریں تاکہ آپ کے تمام پرابلمس سولو ہو سکیں۔ اور جو بھی یہ ویڈیو سن رہے ہیں اگر وہ خود CSS نہیں کر رہے ہیں، ان کے فرینڈز میں سے، ریلیٹیوز میں سے یا کوئی بھی آپ کے جاننے والا CSS کی تیاری کر رہا ہے تو آپ اسے اس ویڈیو کو ضرور دکھائیں تاکہ ان کو اسلامک اسٹڈیز اس کو اٹیمپٹ کرنے میں پرابلم نہ ہو۔ اور آپ سے میری ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔